السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ، الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وازواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایہا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا الذی لہ ملک السماوات والارض لا الہ الا هو یحیی ویمیت فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الامی الذی یؤمن باللہ وکلماتہ واتبعوہ لعلکم تہتدون۔ صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعین او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ تمام تعریفیں اس رب ذوالجلال کے لیے ہیں جو میرا اور آپ کا اور تمام جہانوں کا پالنہار۔ درود و سلام نازل ہو احمد مصطفیٰ محمد مجتبیٰ سرور کونین تاجدار مدینہ محمد عربی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم سامعین اکرام، بزرگان اعظام، نوجوانان اسلام اور میرے عزیز ساتھیوں، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم، اللہ تبارک و تعالیٰ کا محض احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم تمام کو ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا اور اس کے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہم لوگوں کو پیدا فرمایا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ انعامات و احسانات ہیں کہ جس کا بدلہ ہم پوری زندگی سجدے شکر کر کے بھی ادا نہیں کر سکتے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایمان سے نوازا ہے اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا ہے، تو جہاں یہ فخر کی بات ہمارے لیے ہے اور عظمت کی چیز ہمارے لیے ہے، فضیلت کی چیز ہمارے لیے ہے، وہی ہم لوگوں کو یہ بھی جاننا چاہیے کہ ہم پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے کیا کیا حقوق ہیں، بلکہ ہم مسلمانوں پر نہیں بلکہ پوری امت پر اور پوری انسانیت پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے کیا کیا حقوق ہیں۔ اس لیے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ صرف ہم مسلمانوں کے لیے رسول بنا کر نہیں بھیجے گئے، بلکہ آپ تو رسول ساری کائنات کے لیے بنا کر بھیجے گئے، پوری انسانیت کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے۔ تو لہذا یہ ہم مسلمانوں کے خاص نبی نہیں، آپ کی نبوت پوری کائنات کے لیے اور پوری انسانیت کے لیے ہے۔ تو اس بنا پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے جو حقوق ہیں وہ پوری انسانیت پر لائق ہوتے ہیں، اور پوری انسانیت کو چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان حقوق کو بجا لانے کی اور اس کو پورا کرنے کی کوشش کریں۔ تو لہذا میں آج کے جمعے میں آپ حضرات کے سامنے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے چند حقوق تذکرہ کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلا حق یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لانا، ان کو اللہ کا بندہ اور رسول ماننا، آپ پر ایمان لانا۔ اور دوسرا حق یہ ہے کہ آپ کے دین کی نصرت کرنا، مدد کرنا۔ اور تیسرا حق یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی توقیر، تعظیم اور احترام کرنا۔ اور چوتھا حق یہ ہے کہ زندگی کے ہر معاملے کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کرنا۔ اور پانچواں حق یہ ہے کہ اختلافی مسائل میں جہاں کہیں آپس میں اختلاف ہو تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے قول کو فیصل ماننا اور ان کی بات کو تسلیم کرنا۔ یہ 5 حقوق ہیں پوری انسانیت پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام۔ میں مختصراً ان 5 حقوق کے سلسلے میں تذکرہ کرنا چاہوں گا
دعا کریں اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو صحیح بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے حقوق کو ہم ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلا حق یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لانا، ان کو اللہ کا نبی اور اللہ کا پیغمبر تسلیم کرنا۔ اللہ پاک نے قرآن مجید کے اندر فرمایا فآمنوا باللہ ورسولہ، ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر۔ اس لیے ایمان مفصل کے اندر تفصیل کے ساتھ ایمان کو بیان کیا گیا۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، میں ایمان لاتا ہوں اللہ پر، کتابوں پر، فرشتوں پر اور رسولوں پر۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تمام رسولوں پر بھی ایمان لاتا۔ اللہ نے فرمایا فآمنوا باللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لا، والنور الذی انزلنا، اور وہ جو نور نازل کیا گیا ہے کتاب کی شکل میں قرآن مجید پر، اس پر بھی ایمان لاؤ۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے تمام کاموں سے باخبر ہے۔ ایک جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں قل یا ایھا الناس، اے نبی آپ اعلان کیجئے اے لوگو، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں تمام لوگوں کے طرف نبی بنا کر، رسول بنا کر بھیجا گیا۔ تو کیا کرو فآمنوا باللہ ورسولہ، اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ۔ تو سب سے پہلا حق یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا۔ اب جس کے پاس یہ بات پہنچ چکی ہے اور جو اس بات سے واقف ہے کہ اللہ کے نبی دنیا کے اندر تشریف لا چکے ہیں اور وہ آخری نبی ہیں، اس کے باوجود ان کو نبی ماننے سے انکار کرے تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم کے اندر بنتا ہے۔ اس لیے کہ نبی کی نبوت کا انکار، نبی کی رسالت کا انکار، یا اپنے آپ کو جہنم کے حوالے کرنا ہے۔ مسلم شریف کی روایت ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا والذی نفس محمد بیدی، اس ذات کی قسم جس کے قبضے کے اندر محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، لا يسمع بی احد من هذه الامہ، اس امت میں سے جو کوئی اس بات کو سنے کہ میں محمد ہوں، اللہ کا نبی ہوں، جس کے کانوں کے اندر یہ بات پہنچ چکی ہے، اس امت کے کسی بھی طبقے کا رہنے والا ہو، اس امت میں کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، اور اس زمانے کے اندر یہودی اور نصرانی یہ بڑے مذاہب ہوا کرتے تھے عرب کے پاس، تو اس موقع پر اللہ کے نبی نے فرمایا والذی نفس محمد بیدی، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، لا يسمع بی احد من هذه الامہ، اس امت میں سے جس نے بھی اس بات کو سنا، یہودی ولا نصرانی، چاہے وہ یہودی ہو چاہے وہ نصرانی ہو، ثم يموت ولم يؤمن بالذی ارسلت به، پھر اس حال میں مر گیا کہ وہ مجھ پر ایمان نہیں لایا اور میرے ساتھ جو کتاب نازل کی گئی اس کتاب پر ایمان نہیں لایا، الا کان من اصحاب النار، مگر وہ کون ہوگا؟ وہ جہنمیوں میں سے شمار کیا جائے گا۔ تو جس کسی کے پاس یہ بات پہنچی ہے کہ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، پیغمبر ہیں، وہ دنیا کے اندر آ چکے ہیں، ان کی بعثت ہو چکی ہے، اب پھر اللہ کے نبی پر ایمان نہ لانا، قرآن پر ایمان نہ لانا، الا کان من اصحاب النار، مگر وہ انسان کس میں سے ہوگا؟ وہ جہنمیوں میں سے ہوگا۔ تو لہذا اللہ کے نبی کا سب سے پہلا حق یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لانا۔ اللہ کا فضل، اللہ کا کرم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عقیدے سے ہم کو نوازا ہے، اور یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ ہم کہتے ہیں اشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ تو لہذا سب سے پہلا اللہ کے نبی پر ایمان لانا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ماننا کہ وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، ایک مستقل بحث ہے۔ اور دوسرا جو حق یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم کرنا،
توقیر کرنا، ان کا احترام کرنا، ان کی عزت کرنا، یہ بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا حق ہے. اور یہ حق صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے. میں نے کہا آپ علیہ الصلوۃ والسلام صرف مسلمانوں کے لیے نبی بنا کر نہیں بھیجے گئے، پوری انسانیت، پوری کائنات کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے. تو یہ حقوق پوری انسانیت کے لیے، چاہے وہ اس دنیا کے اندر کسی بھی زمین کے اوپر رہنے والا ہو اور کسی بھی مذہب کو فالو کرنے والا کیوں نہ ہو، اس کے اوپر یہ بات حق ہے، لازم ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم کریں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا احترام کریں اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی توقیر کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر مسلمانوں کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم سکھائی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم اور ادب اور احترام کیسے کیا جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر حکم دیا اور ہمیں سمجھایا اور یہ حکم دیا لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا. تم اس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مت بلاؤ جیسا آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو، جیسے نام لے کر بلاتے ہو. کسی کو عمر کہتے ہو، کسی کو ابو بکر کہتے ہو، کسی کو عثمان کہتے ہو، کسی کو علی کہتے ہو، کسی کو بلال کہتے ہو، کسی کو حمزہ کہتے ہو. اس طرح ایک دوسرے کو جس طرح تم نام لے کر بلاتے ہو، اس طرح کا بلانا نبی کے ساتھ نہ ہو. ہاں، نبی کا نام ہے، ان کا نام محمد ہے، ان کا نام احمد ہے، لیکن نبی کے سامنے نبی کے نام کے ساتھ بلانا نبی کی یہ تعظیم کے خلاف. اس لیے حضرات صحابہ اللہ کے نبی کے پاس آتے تو نام لے کر نہیں آتے، سلام کرتے تو سلام میں نام نہیں لیا جاتا، بلکہ یوں کہتے السلام علیکہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ پر اللہ کی سلامتی. اور جو سامنے حاضر ہو اس کو یا کے ساتھ بلایا جاتا ہے. تو اس لیے کہا کرتے تھے السلام علیکہ یا رسول اللہ، اے نبی آپ پر اللہ کا سلام. محمد نام نہیں لیا کرتے. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں سکھایا ہے کہ نبی کا نام، نبی کے جس طرح آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو، پکارتے ہو، اس طرح نبی کو مت پکارو. نبی کا نام لے کر پکارنا بھی یہ ان کے شان کے خلاف ہے. آج ہمارا معاملہ نبی کا نام ہم کس ادب کے ساتھ لیتے ہم خود جان سکتے ہیں. مسجدوں کے اندر نبی کا نام چلایا جا رہا ہے اور کسی قوالی کے اندر نبی کا نام لیا جا رہا ہے. تو علماء نے لکھا ہے کہ یہ نام کو عظمت کے ساتھ بلایا جاتا ہے، اس نام کو ہلکے پن کے ساتھ بلانا بھی نبی کے شان کے خلاف ہے. اس لیے کسی شاعر نے کیا خوب کہا کہ میں اپنی گندی زبان سے نبی کا نام کیسے لے سکتا ہوں، اگر میں گلاب کے پانی سے 100 مرتبہ اپنی زبان کو دھو کر کے اگر نبی کا نام لوں تب بھی میں اللہ کے نبی کے نام کے شان کو ادا نہیں کر سکتا. وہ ذات بہت بلند ہے، بہت پاک ہے. ہم اپنے گندے زبانوں سے نبی کا نام لیں، یہ لینا بھی اگرچہ ہم ادب کے ساتھ لیں، اور ہمارا یہ ادب بھی بے ادبی ہے. تو اللہ نے آداب سے کہا لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا. جیسے ایک دوسرے کو نام سے پکارتے ہو، نبی کو نام کے ساتھ مت بلایا کرو. حضرات صحابہ نبی کے پاس آیا کرتے تھے، بات چیت ہوتی، نبی کے ساتھ بھی بات چیت ہوتی، صحابہ کے آپس میں بات چیت ہوتی، اور اس مجلس کے اندر اللہ کے نبی بھی ہیں، اور آپس میں بات چیت ہوتے ہوتے بعض مرتبہ آواز بلند ہو جاتی. صحابہ نبی کے مجلس میں ہیں، آپس میں بات ہو رہی ہے، اور بات کرتے کرتے نبی کے سامنے 2 حضرات بات کر رہے ہیں، بات کیا ہو گئی؟ بلند ہو گئی، آواز زور سے نکل گئی. اللہ نے آداب سکھائے. دیکھو نہیں یہ آداب کے خلاف ہے. نبی کی شان یہ ہے کہ نبی کے سامنے آواز اپنی پست رکھو. لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نبی کے سامنے اپنی آواز بلند مت کرو. ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون.
اور نبی کے سامنے زور سے بات کرنا، گستاخی سے پیش آنا، یہ تمہارے سارے نیک اعمال کو برباد کر دے گا اور تمہیں اس کا احساس تک نہیں ہوگا۔ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نبی کے سامنے اپنے آواز بھی بلند مت کرو۔ اور قربان جاؤ اللہ کے نبی کی عظمت پر، اللہ کے نبی کی شان پر۔ جب تک نبی باحیات تھے، دیکھو سوچنے کی چیز ہے، جب تک نبی باحیات تھے اس وقت بھی یہ حکم تھا کہ لا ترفعوا اصواتکم، اپنے آواز کو نبی کے سامنے بلند مت کرو۔ اور اس وقت اللہ کے نبی دنیا سے پردہ فرما کر اپنے قبر اطہر کے اندر آرام کر رہے ہیں، اور اس آرام گاہ کے اوپر بھی آپ نے مدینے کے اندر دیکھا ہوگا جہاں درود و سلام پیش کرنے کے لیے باب السلام سے داخل کیا جاتا ہے، ان سنہری جالیوں کے اوپر یہی آیت لکھی ہوئی ہے، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ اس وقت بھی نبی کے سامنے زور سے بات نہیں کر سکتے۔ باحیات تھے، زمین پر تھے، اس وقت بھی آواز بلند نہ ہو، اور اس وقت اپنے سایہ نشان قبر اطہر کے اندر نبی باحیات ہیں، اس وقت بھی ان کے سامنے لا ترفعوا اصواتکم، اپنے آواز کو بلند مت، پورے ادب و احترام کے ساتھ، خوف کے ساتھ کہ کہیں میرا سلام مردود نہ ہو جائے، کہیں میرے سلام سے نبی ناراض نہ ہو جائے، اور کبھی میرے اس جانے سے بے ادبی سے نبی اپنا چہرہ نہ موڑ لیں۔ اس کیفیت کے ساتھ، خوف کے ساتھ، محبت کے ساتھ، عظمت کے ساتھ لوگ وہاں آنکھیں ٹپکاتے ہوئے لوگ گزرتے ہیں، اور سلام زبان پر آتے ہوئے زبان پر لڑکڑاہٹ آ جاتی ہے اور بدن پر کب کبھی طاری ہو جاتی ہے۔ نبی یہ نہ کہیں کہ یہ کون ہے، یہ سلام پیش کرنے کے لیے میرا امتی آیا ہے لیکن میرا نہ شکل ہے نہ صورت ہے۔ کہیں نبی یہ نہ کہیں کہ یہ کس طرح کا گندا میرا بندہ یا میرا امتی ہے جو اس طرح میرے پاس چلا آیا ہے۔ تو آج بھی وہ حکم لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ نبی کے سامنے جب تک باحیات اپنی زبان کو آہستہ کرنا، آواز کو آہستہ کرنا، اور قبر اطہر کے پاس بھی گزرے تو بالکل آواز کو پست کر کے گزرنا ہے۔ یہ نبی کی شان اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ نبی کی تعظیم کی جائے، ان کی عظمت اور احترام کیا جائے۔ فآمنوا فالذین آمنوا بہ، جو لوگ نبی پر ایمان لائیں ان کو چاہیے کہ وہ عزروہ، نبی کی تعظیم کریں، وہ نصروہ، اور نبی کی نصرت کریں۔ نبی کی نصرت نبی کے دین کی نصرت ہے، نبی کے دین کی نصرت نبی کی نصرت ہے۔ وَعَزَّرُوا، ان کی تعظیم کرو، احترام کرو، وَنَصَرُوا، اور ان کے دین کی نصرت کرو۔ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اور جو ان کے ساتھ نور نازل کیا گیا ہے وہ قرآن مجید کا نور ہے، اس کی اتباع کرو۔ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی لوگ کامیاب۔ نبی پر ایمان لائے، نبی کی تعظیم کرنا، نبی کے دین کی نصرت کرنا، اور ان کے ساتھ جو نور نازل ہوا ہے قرآن کی شکل میں، کتاب کی شکل میں، اس کتاب کی اتباع کرنا، یہ چار چیزیں جس کے اندر فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، قرآن کہتا ہے کہ وہ لوگ کامیاب ہیں۔ اللہ نے حکم دیا ہم لوگوں، نبی کی تعظیم کرو، ادب کرو، احترام کرو۔ ایک جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، بے شک ہم نے آپ کو گواہی دینے والا، مبشر خوشخبری سنانے والا، اور نذیر ڈرانے والا بنا کر بھیجا۔ کیوں؟ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، تاکہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ۔ ایمان کے ساتھ وَتُعَزِّرُوا، نبی کی تعظیم کرو، وَتُوَقِّرُوا، اور نبی کی توقیر کرو، احترام کرو، وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور صبح شام اللہ کی تسبیح کرو۔ اللہ مضمون بدل بدل کر، آیتیں بدل بدل کر امت مسلمہ کو، بلکہ پوری انسانیت کو اللہ کے نبی کے حقوق کا ذکر فرما رہا ہے کہ اللہ کے نبی کی تعظیم و احترام کتنا ضروری چیز ہے۔ اور حضرات صحابہ نے واقعتاً اللہ کے نبی کی تعظیم کا حق ادا کیا۔
اللہ کے نبی کا احترام کا حق ادا کیا. جب آیت نازل ہوئی لا ترفعوا اصواتکم کہ نبی کے سامنے اپنے آواز بلند مت کرو، اگر ایسا کرو گے تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے. ایک صحابی تھے، نام ذہن سے نکل گیا، فطرتاً ان کی آواز بڑی تھی، وہ جان بوجھ کر نہیں چلاتے تھے، فطرتاً ان کی آواز تھوڑی بلند تھی. جب آیت نازل ہو گئی اپنے گھر کے اندر چھپ گئے اور استغفار کے اندر لگ گئے اور افسوس کے اندر کہ میں کتنی مرتبہ نبی کے مجلس میں نے زور سے بات کر دیا، پتہ نہیں میرے اعمال کا کیا ہو گیا، میرے اعمال تو ضائع ہو گئے. اب میں خامخواہ نبی کے مجلس میں جاؤں گا، میری آواز فطرتاً بلند ہے، اگر میں کسی بات کا جواب دوں تو نبی کی آواز کے مقابلے میں میری آواز بلند ہو جائے گی. اس بات سے نبی کے مجلس میں آنا چھوڑ دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب پر نگاہ تھی، ایک نظر نہیں آتا، صحابہ سے پوچھتے تھے کیا بات ہے، فلاں صحابی نظر نہیں آتا. لوگوں نے کہا کہ رسول اللہ مسئلہ یہی ہے کہ ان کی آواز تو فطرتاً بلند ہے، وہ اس بات سے خوف کرتے ہیں کہیں آپ کی مجلس میں آواز بلند نہ ہو جائے. اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، جا کر بلا کر لاؤ، اللہ نے ان کی آواز کو فطرتاً بلند کیا ہے، وہ جان بوجھ کر تو نہیں کرتے. حضرات صحابہ نے اللہ کے نبی کی تاخیر کا، احترام کا، عظمت کا حق ادا کیا. جس وقت صلح ہوا ہے، کافروں کے طرف سے صلح نامہ لکھنے کے لیے ایک صحابہ ہے جن کا نام تھا عروہ ابن مسعود ثقفی. اس وقت کبھی مسلمان نہیں ہوئے تھے مشرک. صلح نامہ لکھنے کے لیے آئے اور حضرات صحابہ اس وقت بڑے جوش کے اندر سے آئے تھے، بڑی امید کے ساتھ عمرہ کرنے کے لیے. آج عمرہ کیے بغیر واپس جانا پڑ رہا ہے. تو انہوں نے عروہ بن مسعود ثقفی جو اس وقت کبھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے ایک چیز کو نوٹس کیا کہ حضرات صحابہ کا معاملہ اللہ کے نبی کے ساتھ کیا ہے. اور واپس جانے کے بعد کفار کے سامنے جو حضرات صحابہ کی احترام اور حضرات صحابہ کی توقیر کی جو انہوں نے مثال بیان کی ہے، وہ مثال قابل تعریف ہے. انہوں نے کہا اَيَّ قَوْمٍ ہے یہ کیسی قوم ہے، واللہ لقد وفدت علی الملوک، میں بڑے بڑے بادشاہوں کے پاس وفود لے کر گیا ہوں، بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار میں گیا ہوں. وفدت علی قیصر و کسرا و نجاشی، میں قیصر، کسرا، نجاشی ان کے بادشاہوں کے پاس، ان کے دربار کے اندر گیا ہوں، اور وہ اس وقت سپر پاور کہلانے والے تھے، قیصر و کسرا و نجاشی. میں ان کے درباروں کے اندر گیا. آگے سنو کیا کہہ رہے ہیں، واللہ ان رأیت ملکا قط يعظمه اصحاب محمد محمدا صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے حضرات صحابہ سے بڑھ کر محمد کی تعظیم کرنے والے کسی دربار کے اندر ایسے اپنے بادشاہ کی تعظیم کرتے ہوئے کسی کو نہیں دیکھا. بڑے بڑے بادشاہ کے غلام تھے، وہ غلام اپنے بادشاہوں کی ایسی تعظیم نہیں کرتے تھے جیسی حضرات صحابہ نے اللہ کے نبی کے محمد کی تعظیم کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور آگے یوں فرمایا واللہ نخم نخامتا، جب اللہ کے نبی تھوکتے ہیں، وہ کسی کے ہاتھ پر اگر پڑ جاتا ہے چھوٹا سا چینٹا بھی تو تبرک کے طور پر وہ اپنے بدن پر ملنا شروع کر دیتا ہے. جب اللہ کے نبی وضو کرتے ہیں، وضو کا پانی حضرات صحابہ نیچے نہیں گرنے دیتے، اس پانی کو پکڑ کر اپنے بدن پر ملنا شروع کر دیتے ہیں. اور ابھی یہاں کوئی حکم اللہ کے نبی کے زبان سے نہیں نکلتا، الفاظ کے پورے ہونے سے پہلے تعمیل ارشاد کے اندر حضرات صحابہ حاضر ہو جاتے ہیں. وَإِذَا تَكَلَّمُوا خَفَضُوا أَصْوَاتَهُمْ عِنْدَهُ، جب اللہ کے نبی کے سامنے بات کرتے ہیں تو اپنی آواز کو پست رکھ کر بات کرتے ہیں. نبی کے سامنے آتے ہیں تو اپنی آواز کو پست رکھتے ہیں. وَمَا يُحِدُّونَ إِلَيْهِ النَّظْرُ تَعْظِيمًا لَهُ، اور کوئی نظر اٹھا کر دیکھتا ہے تو وہ نظر کے اندر صرف اور صرف تعظیم ہوتی ہے. کوئی نبی کو اٹھا کر نظر اٹھا کر دیکھتا ہے تو عظمت، تعظیم اور محبت کے علاوہ دوسری نظر نہیں ہوتی. یہ کون کہہ رہا ہے؟ ایک کافر اس زمانے کا، ایک مشرک اور دشمن اسلام حضرات صحابہ کی تعظیم کا ذکر کر رہا ہے. اور ہونا بھی چاہیے. اللہ کے نبی کی ذات مبارک ایسی ہے کہ جو ایک مرتبہ دیکھ لیتا ہے اللہ کے نبی کا فدا بن جاتا ہے، اللہ کے نبی پر مر مٹ جاتا ہے. حضرات صحابہ اللہ کے نبی کے پاس آ کر یوں کہتے ہیں
فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ، اے رسول اللہ، میری جان کیا، میرے ماں باپ کی جان آپ پر قربان ہے، میری جان تو جان، میرے ماں باپ کی جان بھی آپ پر قربان ہے، فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آج چند ایسے لوگ ہیں جو تعصب کا آئینہ پہن کر اسلامی دشمن کے اندر، دشمن اسلام کے اندر مسلمانوں کی دشمنی، اسلام کی دشمنی اور بغض کو اپنے سینے کے اندر رکھ کر اس طرح اندھے بن گئے وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں۔ اور ہمارے ملک کے اندر آئے دن کبھی ادھر سے آواز، کبھی ادھر سے آواز، اس سے تو اللہ کے نبی کے شان میں کچھ فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ اللہ نے ان کے نام کو بلند کیا، ان کے شان کو بلند کیا ہے، وہ قیامت تک چمکتا ہوا سورج اور چاند ہے، اسے کوئی اپنے بول سے اور اپنے بھونکنے کے ذریعے سے ان کے شان کے اندر کمی پیدا نہیں کر سکتا۔ صرف تعصب کی بنیاد پر، دشمنی کی بنیاد پر۔ آپ دیکھیں تاریخ گواہ ہے، آج نہیں آج بھی ہیں، پہلے سے ہے۔ اللہ کے نبی کی شان، اللہ کے نبی کی تعریف اور اللہ کے نبی کے حلیے کا تذکرہ اور اللہ کے نبی کے اوصاف کا تذکرہ، اللہ کے نبی کے آنے سے پہلے وہ انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام ان کی بشارتیں سنایا کرتے تھے۔ یہود و نصارہ ان کی بشارتیں سن کر انتظار کرتے تھے، تو ان کے آنے سے پہلے ان کی بشارتیں، ان کے صفات، تو آپ سوچیں جس انسان کے آنے سے پہلے ان کے صفات کا تذکرہ ہو تو ان کے صفات کیا ممتاز ہوں گے اور کتنے پیارے ہوں گے۔ اور نبی جو ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہر نبی کو حسین بناتا ہے، ہر نبی کو اللہ تبارک و تعالی خوبصورتی عطا کرتے ہیں، سیرت بھی خوب ہے اور صورت بھی خوب ہے، تاکہ کوئی انسان اللہ کے نبیوں کے، رسولوں کے، نہ ان کے اخلاق کے اندر نگاہ اٹھا سکے اور نہ ہی ان کی شکل و صورت کے اندر انگلی اٹھا سکے، کسی کو موقع نہیں ہے۔ یہ بات یاد رکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر رسول کو حسین پیدا کیا ہے اور ایسا حسین بنایا، ایسا خوبصورت بنایا اور ایسا پاکیزہ بنایا، اخلاق کے اعتبار سے بھی، کردار کے اعتبار سے بھی، سیرت کے اعتبار سے بھی، صورت کے اعتبار سے بھی کوئی کسی نبی پر انگلی نہیں اٹھا سکتا، کیونکہ اللہ کے منتخب پیغمبر ہیں، وہ اللہ کے منتخب چنندہ بندے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قوم ایک جگہ پر نہایا کرتی تھی، غسل کیا کرتی تھی، مرد ایک جگہ، اور ایسا نہاتے تھے بالکل برہنہ ہو کر نہاتے تھے، اور وہ ایک دوسرے کے اندر اس بات میں شرم محسوس نہیں کرتے تھے، سب مرد ہیں تو کیا شرمانا، سب برہنہ ایک جگہ غسل کرتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان سے ہٹ کر غسل کرتے تھے، کیونکہ حیا ایمان کا ایک جز ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جس کے اندر حیا نہیں ہے، جو بے حیا بن جاتا ہے، اب اس کے لیے کوئی قید نہیں ہے، تو بے حیا ہو جایا تو آزاد ہو گیا۔ چوں بے حیا باش ہرتے چاہی خون، یہ فارسی کا مقولہ ہے، کہا جب تو بے حیا ہو جاتا ہے تو جو چاہے کرتے رہے، کوئی چیز کی پرواہ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کا ایک مستقل شعبہ، جس کے اندر حیا نہیں ہے اس کے اندر ایمان نہیں۔ اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب تیرے اندر حیا ہی نہیں ہے تو آزاد ہے۔ تو یہ فطری تقاضا حیا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس حیا کے بل بوتے پر چھپ کر غسل کرتے تھے، تو ان کے قوم کے لوگ یوں کہنے لگے موسیٰ کو کوئی بیماری ہے، اس کے بدن کے اندر ہونا ہو کوئی عیب ہے جس کے وجہ سے ہمارے سامنے آ کر اپنے بدن دکھا کر غسل نہیں کرتا، اس کے بدن پر کچھ عیب ضرور ہے۔ اب یہ باتیں اور یہ گستاخی اور یہ جو کلام یہ کس پر ہو رہا ہے؟ ایک وقت کے نبی پر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بات بالکل گوارا نہیں ہے کہ نبی کے شان کے اندر کوئی گستاخی کرے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے کردار پر سوال اٹھا
زلیخا نے الزام لگایا کہ اس نے میرے ساتھ زبردستی کی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یوسف کی عفت کا سامان ایک چھوٹے سے بچے کے ذریعے سے اللہ نے گواہی دلوائی. جو کبھی بچہ اس عمر میں بول نہیں سکتا، وہ بچہ اللہ کی طرف سے کہتا ہے کہ یوسف باحیا ہیں اور پاک دامن ہیں اور زلیخا یہ مجرم ہے. اللہ کی شان ہے. نبیوں کے اخلاق پر انگلی ہوتے اللہ اپنے قدرت کو بدل دیتے. یہاں یوسف کے کردار پر سوال اٹھا، اللہ نے اپنی قدرت کو بدلا اور بچے کے زبان سے حضرت یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی ظاہر ہوتی ہے. یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جسم پر ایک سوال اٹھتا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ ان کے جسم پر کچھ عیب ہے جس کی وجہ سے ہمارے ساتھ غسل نہیں کرتا. ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام غسل کے لیے گئے قوم سے ہٹ کر ایک حیا کی جگہ کے اندر، اور اپنے کپڑے اتار کر ایک پتھر پر اس کو رکھ دیتے ہیں اور غسل کے اندر مشغول ہو جاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کو بدلا اور وہ پتھر جس پر حضرت موسیٰ کے کپڑے ہیں، وہ پتھر خود بخود حضرت موسیٰ کے کپڑے لے کر دوڑنا شروع کر دیتا ہے، بھاگنا شروع کر دیتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام غسل کرتے کرتے جب یہ منظر دیکھا کہ یہ پتھر میرے کپڑے لے کر دوڑ رہا ہے، تو بغیر کسی سوچے سمجھے اس غسل خانے سے نکل کر پتھر کے پیچھے دوڑنے لگے، یوں کہتے ہوئے کہ اے پتھر میرے کپڑے، اے پتھر میرے کپڑے. یہ کہتے ہوئے دوڑے. پتھر جہاں جا کر رکا ہے، وہ جو قوم کے لوگ جو ان کے بارے میں کہتے تھے کہ نبی کے بدن کے اندر عیب ہے، ان لوگوں کے پاس جا کر وہ پتھر رک گئے. حضرت موسیٰ دوڑ کر آئے اور پتھر سے کپڑے اٹھا کر پہنے. اس کا پس منظر یہ تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو دکھانا یہ تھا ان لوگوں کو جو کہتے تھے کہ نبی کے بدن کے اندر عیب ہے. انہوں نے دیکھا کہ نبی کا بدن تو ان سے بھی زیادہ خوبصورت ہے. نبی کا بدن، حضرت موسیٰ کا بدن یہ قوم کے لوگوں سے بھی زیادہ خوبصورت ہے، بڑا پاک ہے. نبی کا بدن پر کوئی عیب نہیں ہے. حضرت موسیٰ کپڑے اٹھائے اور اپنے کپڑے پہنے اور اس عصا سے، اس غصے سے پتھر کو مارا کہ اس پتھر پر نشان پڑا ہوا ہے. جو لوگ وہاں سفر کر کے آئے وہ آج بھی کہتے ہیں کہ بھرے بازار کے اندر وہ پتھر رکھا ہوا ہے اور اس پر حضرت موسیٰ کے مارنے کے عصا کا نشان بھی پڑا ہوا. تو نبیوں کی شان اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے بلند کی، کسی کو بھی اس بات کی اجازت نہیں ہے نبی کے نہ اخلاق کے اندر انگلی اٹھا سکتا ہے اور نہ ہی ان کے صورت اور سیرت کے اندر نشان اٹھا سکتا ہے. چنانچہ آپ دیکھیں پچھلے زمانے سے، آج کا زمانہ نہیں، پچھلے زمانے سے عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ پہلے ایک یہودیوں کے بڑے عالم گزرے اللہ کے نبی کے زمانے کے اندر. یہودیوں کے بڑے عالم تھے، علم تھا ان کے پاس. وہ خود فرماتے ہیں جب پہلی مرتبہ انہوں نے اللہ کے نبی کے چہرے کو دیکھا تو ان کے زبان سے کیا نکلا. سنیں عبداللہ ابن سلام یہودیوں کے بڑے عالم یوں کہتے ہیں فَلَمَّا اسْتَبَنْتُ وَجْهَهُ عَرَفْتُ أَنَّ وَجْهَهُ لَيْسَ بِوَجْهِ كَذَّابٍ. وہ کہہ رہے ہیں جب میں نے پہلی مرتبہ اللہ کے نبی کے چہرے کو دیکھا تو میں یہ کہہ اٹھا کہ میں سمجھ گیا کہ خدا کی قسم یہ نورانی چہرہ، یہ چاند سا چہرہ، یہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا. کیونکہ وہ کہتے تھے کفار یہ اللہ کے نبی کے بارے میں یہ جھوٹے ہیں، تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اتنا پاکیزہ نورانی چہرہ، یہ چہرہ کسی جھوٹے کا ہو نہیں سکتا. حضرت ابو رافع قریش کے طرف سے ایک پیغام لے کر اللہ کے نبی کے پاس آئے. مسلمان تو نہیں ہوئے تھے، وہ تو یہودی اور یہ قریش کے کافر تھے. مسلمان تو مسلمان اللہ کے نبی کو دیکھ کر کافر بھی ان کی تعریف کرنے پر مجبور تھے. تو یہ جو حضرت ابو رافع قریش کے پیغمبر بن کر آئے تھے، پیغام لے کر آئے تھے، وہ یوں کہتے ہیں فَلَمَّا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم أُلْقِيَ فِي قَلْبِي الْإِسْلَامِ. جب میں نے پہلی مرتبہ اللہ کے نبی کے چہرے کو دیکھا اسی وقت میرے دل کے اندر اسلام القا کر دیا گیا، اسلام میرے دل کے اندر پیدا ہو گیا. تو یہ کافر جو اللہ کے نبی کے شان میں اللہ کے نبی کی محبت کے اندر یہ الفاظ کہتے تھے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسلمان ہوئے تو اللہ کے نبی کے چہرے کو دیکھ کر یوں کہتے ہیں من رآہ بدیہۃ ہابہ. جو اچانک اللہ کے نبی کو دیکھتا ہے تو وہ ہیبت زدہ ہو جاتا ہے. ومن خالطہ معرفۃ احبہ. اور جو اللہ کے نبی کو پہچان لیتا ہے تو اللہ کے نبی کا محبوب بن جاتا ہے. وہ یقول، اور ان کو دیکھنے والا، اللہ کے نبی کو چہرے کو دیکھنے والا یوں کہتا تھا
جو کوئی جہاں کہیں سے بھی مدینے پاک کو آتا اور اللہ کے نبی کو چہرے کو دیکھتا تو اس کی زبان پر یہ ہوتا کہ لم ارا قبلہ ولا بعدہ مثلہ، میں نے اس جیسا چہرہ نہ پہلے دیکھا نہ بعد میں دیکھا ہے۔ اتنا مبارک چہرہ اللہ کے نبی کا۔ حضرت کعب بن مالک فرماتے ہیں کان رسول اللہ اذا سر استنار وجہہ، فرماتے اللہ کے نبی جب خوش ہوتے تو روشن، اللہ کے نبی کا چہرہ روشن بن جاتا۔ کیسے؟ کانہو قطعۃ من القمر، ایسے معلوم ہوتا جو گویا کہ ایک چاند کا ٹکڑا اللہ کے نبی کے چہرے پر ہے۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کی شان میں، اللہ کے نبی کی سیرت میں جو شعر کہا ہے، یہ پورے علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اس جیسا شعر نہ اس سے پہلے کسی نے کہا ہے نہ ان کے بعد قیامت تک کسی نے ایسا شعر کہا۔ انہوں نے اللہ کے نبی کے شان میں کہا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، میں نے آپ سے زیادہ حسین چہرہ اس آنکھ نے آج تک نہیں دیکھا۔ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، اور آپ سے زیادہ اجمل اور خوبصورت کسی عورت نے آج تک بچہ پیدا نہیں کیا ہے۔ خُلِقْتَ مُبَرِّئًا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ، خُلِقْتَ مُبَرِّئًا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ، ہر عیب سے پاک اللہ نے آپ کو بنایا ہے۔ کأنک قد خلقت کما تشاء، ایسا معلوم ہوتا ہے جیسا آپ چاہتے تھے اللہ نے ویسے آپ کو بنایا۔ تو کہا گیا کہ اللہ کے نبی کا چہرہ وہ چاند جیسا چہرہ تھا۔ روایتیں بہت ساری، حضرت جابر فرماتے رات کا اندھیرا ہے، روشن چاند ہے، 14ویں رات کا چاند ہے اور اللہ کے نبی کا چہرہ میرے ران کے اوپر ہے۔ میں کبھی چاند کو دیکھتا، کبھی چہرے کو دیکھتا، کبھی چاند کو دیکھتا، چہرے مبارک کو دیکھتا، میں آخر میں یہ فیصلہ کر لیا کہ چاند سے زیادہ خوبصورت نبی کا چہرہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ نبی کی شان ہے۔ اسی وجہ سے کسی ہمارے یہاں کے شاعر نے کہا جب نبی کے چہرے کے بارے میں کہا گیا کہ نبی کا چہرہ جو ہے وہ چاند جیسا ہے، تو کسی شاعر نے کہا ہے چاند سے تشبیہ دینا بھی کوئی انصاف ہے، چاند سے تشبیہ دینا بھی کوئی انصاف ہے، چاند کے چہرے پہ چھائیاں اور مدنی کا چہرہ صاف ہے۔ چاند کے اندر عیب نظر آئیں گے لیکن اللہ کے نبی کے چہرے پر کوئی عیب نظر نہیں آئے گا۔ لیکن اللہ معاف فرمائے، آج تعصب کی بنیاد پر جگہ جگہ نبی کے شان میں گستاخیاں بک رہے ہیں اور وہ جانتے نہیں کہ بھئی وہ مسلمانوں کی دشمنی میں، اسلام کی دشمنی میں اس مقدس ذات کے بارے میں گستاخی کر رہے ہیں جس مقدس ذات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری انسانیت، پوری کائنات کے لیے مثال بنا کر پیدا فرمایا۔ یہ آج کا میں نے اللہ کے نبی کے زمانے کے سلسلے میں ذکر فرمایا کہ یہودیوں کے عالم نے اور کافروں نے اللہ کے نبی کے شان میں کہا، آج کے زمانے کے اندر بھی لوگ ہیں جو اللہ کے نبی کے شان میں اور اللہ کے نبی کے محبت میں دیوانے، مسلمان نہیں غیر قوم کے لوگ ہیں جو اللہ کے نبی کے شان میں وہ نظمیں لکھتے ہیں، قصیدے بیان کرتے ہیں۔ عیسائیوں کے اندر آپ دیکھیں 1970 پر 8 کے اندر امریکہ کے اندر ایک بڑے تحقیق رکھنے والے ایک مائیکل ایچ ہارٹ ہے، اس نے ایک کتاب لکھی تو اس کا کتاب کا نام تھا دا 100 یہ رینکنگ آف دا موسٹ انفلوئنس پرسن ان ہسٹری۔ پورے دنیا کے اندر 100 ایسے افراد جنہوں نے ایک اتہاس رچا ہے، ایک انقلاب دنیا کے اندر لایا ہے، ایسے 100 لوگوں کے نام اس نے ایک کتاب لکھی ہے۔ بڑا محقق گزرا ہے انگریز کا، اس نے سب سے پہلے نمبر پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا ہے۔ تو عیسائی مانتا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، لیکن اپنی کتاب کے اندر سب سے اول نمبر پر وہ اللہ کے نبی کے نام کو جگہ دیتا ہے۔ تو پوری دنیا کے اندر انقلاب لانے والے اول نمبر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابھی ہمارے اس ہندوستان کے اندر آپ دیکھیں ایک پنڈت گزرے ہیں جن کا نام ہے پنڈت وید پرکاش۔ ابھی حال کے اندر انہوں نے ایک کتاب لکھی جس کا نام تھا کلکی اوتار۔ انہوں نے اپنے سنسکرت زبان کے اندر جتنے بھی وید ہیں اس کے بڑے مہارت ان کو ہے سنسکرت زبان کے اندر، ویدوں کے اندر، ان تمام ویدوں کے اندر باقاعدہ دلائل سے اس بات کو ثابت کیا ہے کہ ہندو دھرم کے اندر جس کلکی اوتار کے آنے کے بارے میں کہا گیا تھا وہ کلکی اوتار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہمارے ہندوستان کے اندر چھپی ہوئی کتاب ہے۔ تو جنہوں نے محبت کے ساتھ اللہ کے نبی کو دیکھا ہے
وہ اللہ کے نبی کے محبت کے دیوانے. ابھی سکھ جو کمیونٹی ہے اس کے اندر ایک گزرے ہیں، ریڈر گزرے ہیں. انہوں نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے، ان کا نام ہے کنور مہندر سنگھ بیدی. انہوں نے اپنی کتاب کے اندر اللہ کے نبی کے بارے میں کہا کہ مسلمان کہتے ہیں کہ نبی ہمارے ہیں، نبی ہمارے ہیں. تو انہوں نے نبی کی عشق کے سلسلے میں ایک شعر لکھا، یوں کہا: عشق ہو جائے کسی سے کوئی چارہ تو نہیں. کون کیا کر سکتا ہے؟ کوئی کسی سے بھی عشق کر سکتا. عشق ہو جائے کسی سے کوئی چارہ تو نہیں، صرف مسلم کا محمد پہ اجارہ تو نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر صرف مسلمانوں کا حق تو نہیں ہے. ہم اگر ان سے محبت کریں تو یہ تو مسلمان کہہ نہیں سکتے کہ بھی ہمارے ہیں. ہم محبت کسی سے بھی کر سکتے ہیں. تو اللہ کے نبی کی محبت میں اس نے یہ کہا: عشق ہو جائے کسی سے کوئی چارہ تو نہیں، صرف مسلم کا محمد پہ اجارہ تو نہیں. ابھی ہمارے یہاں ہندوستان کے ایک بڑے پنڈت ہیں شری روی شنکر، آپ نے ان کو دیکھا ہوگا، بارہا وہ ہیں. انہوں نے اللہ کے نبی کے سامنے نظم لکھا ہے اور ان کے نظم کے الفاظ یہ تھے: میرے سینے کی دھڑکن ہے، میری آنکھوں کے تارے ہیں، سہارا بے سہاروں کا خدا کے وہ دلارے ہیں، سمجھ کر تم فقط اپنا انہیں تقسیم نہ کرنا. مسلمانوں سے کہہ رہے، فقط سمجھ کر تم فقط اپنا انہیں تقسیم نہ کرنا، نبی جتنے تمہارے ہیں نبی اتنے ہمارے، صلی اللہ علیہ وسلم. تو لہذا چند ایسے تعصب لوگ ہیں، متعصب لوگ ہیں، جو تعصب کی بنیاد پر نبی کے شان میں گستاخی پر اترے ہوئے ہیں اور نبی کے شان میں گالیاں بکتے ہیں اور نبی کے چہرے پر نعوذ باللہ تھوکنے کی کوشش کرتے ہیں اور نبی کے شان پر کیچڑ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں. میں ایسے لوگوں کو اس بات سے آگہی کرانا چاہتا ہوں اور اس بات سے ان کو چوکنا کر دینا چاہتا ہوں: نبی کی شان تو وہ چاند کی طرح ہے، نبی کی ذات وہ آسمان پر چمکنے والا چاند کی طرح ہے اللہ کے نبی کی ذات. اور اگر کوئی اللہ کے نبی کی اس ذات پر، اس چاند پر تھوکتا ہے نعوذ باللہ، تو وہ جان لینا چاہیے اس کا تھوکا ہوا تھوک وہ چاند تک نہیں پہنچتا بلکہ اس کے منہ پر الٹا پہنچتا ہے. اور جو اس چاند پر کیچڑ اچھالتا ہے وہ کیچڑ چاند پر نہیں جاتا بلکہ الٹا اس کی ذات پر، اس کے چہرے پر، اس کے کپڑے پر پڑتا ہے. تو لہذا جو نبی کے سامنے گستاخی کرنے کی کوشش کرتا ہے وہ اپنے آپ کو دنیا کے اندر بھی ذلیل کرتا ہے اور آخرت کے اندر بھی ذلیل کرتا ہے. اس کے ایک دو مثالیں نہیں، کئی مثالیں ہمارے سامنے. ابو لہب کے 2 بیٹوں سے اللہ کے نبی کا دختروں کا نکاح ہوا. تو ابو لہب نے کہا، جب سورۃ اللہب نازل ہوئی تو اس نے اپنے بچوں سے کہا کہ جا کر ان کی بچیوں کو طلاق دے دو. دونوں نے آ کر طلاق دی اور ایک نے نبی کے شان میں گستاخی کی. اللہ کے نبی کو بڑا دکھ ہوا. اللہ کے نبی نے دعا مانگی، بد دعا کی: یا اللہ، ایک تیرے جانور کو تو اس پر مسلط کرو. ابو لہب اللہ کے نبی کے بد دعا کو سن چکا تھا، وہ جانتا تھا نبی کے زبان سے نکلے ہوئے الفاظ وہ سچ ہو کر رہے. سفر میں گئے، ملک شام کے اندر جاتے ہوئے قافلے والوں سے کہتا ہے ہاتھ پکڑ کر: تم جانتے ہو کہ محمد نے میرے بچے کو کیا کہا ہے؟ کوئی شیر اس پر مسلط ہو جائے. اب یہ جو رات میں ہم قیام کر رہے ہیں، جنگل کا علاقہ ہے، مجھے خوف ہے کہ کہیں نبی کی بات سچی نہ ہو جائے، محمد کی بات سچی نہ ہو جائے، تم میری اور میرے بچے کی حفاظت کرنا. قافلے والوں نے مشورہ کیا کہ سب سامان کو ایک پہاڑ کی طرح بنا دیا جائے. ایک پہاڑ کی مانند، ٹیلے کے مانند بنا دیا گیا اور اس کے ابو لہب کے بیٹے کو اس کے اوپر سلایا گیا اور اس ٹیلے کے چاروں طرف گول اس سارے قافلے والے آرام کرنے لگے تاکہ کوئی بھی اگر جانور آئے سب سے پہلے ہم پر حملہ کرے، وہاں پر حملہ نہ ہو. رات میں شیر آتا ہے اور کسی کو پنپ بھی نہیں ہوتی اور اس زور سے چھلانگ لگاتا ہے کہ ایک لمحے کے اندر اس کے ابو لہب کے بیٹے کے سر کو اپنے منہ کے اندر دبا کر لے کر چلا جاتا. یہ نبیوں کے سامنے گستاخی کرنے کا نتیجہ ہے. اور جو حکومتیں ان لوگوں کو آزادی دیتے ہیں اور ان کو جو ہے پروڈکشن کرتے ہیں، ان کی حفاظت کے لیے آگے بڑھتے ہیں، میں ان کو بھی یہ بات کا کہہ دینا چاہتا ہوں کہ ایسی حکومتوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ برباد کرتے ہیں جو نبی کے شان کے اندر گستاخی کرنے والوں کو وہ آزادی سے جینے کا موقع دیتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو نبی کی تعظیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس وقت ہمارا کام کیا ہے؟ اس موقع پر ہمارا کام یہ ہے کہ ہم نبی کے شان کے اور نبی کی سیرت کو لوگوں کے سامنے بیان کریں، نبی کے اخلاق کو لوگوں کے سامنے بیان کریں. خصوصاً جو ہمارے جو نوجوان جو اسکولز کے اندر پڑھنے والے بچے ہیں،
ان بچوں کے سامنے، ان بچیوں کے سامنے، یہ ہمارے آگے چل کر جو ہمارے نوجوان ہیں، یہ آگے بڑھ کر یہ سماج کا حصہ بننے والے ہیں، ان لوگوں کے سامنے نبی کے اخلاق کو کھول کر بیان کرنا اور نبی کے مقام اور عظمت کو بتانا، یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ اس لیے کہ ان کے تعلیم کے اندر یہ نصاب بالکل ختم ہو چکا ہے، اور ہمارے نوجوان بھی اسی کے شکار ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور وہ بھی زبان سے اعتراض کر رہے ہیں کہ کیا ضرورت تھی اس طرح کرنے کی، کیا ضرورت تھی اس طرح کہنے کی۔ کس کے بارے میں؟ نبی کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ اس طرح کہنے، اس طرح کرنے کی کیا ضرورت تھی۔ وہ مسلمانوں کے بچے اس لیے کہ اس سے سچائی سے واقفیت نہ ہونے کی بنیاد پر۔ اس لیے ہمارا کام یہ ہے کہ نبی کی سیرت کو، نبی کی صورت کو، نبی کے اخلاق کو، نبی کے کردار کو، ایک ایک پہلو کو لوگوں کے سامنے روشن کرنا، اس کو بیان کرنا، یہ اس وقت ہماری ذمہ داری ہے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے اپنے بچوں کے درمیان بھی سیرت النبی کے نام پر کئی کتابیں مدلل ہیں جو علماء نے لکھی ہیں، ان کو اپنے بچوں کو مطالعہ کرنے کی فکر کرنا۔ ابھی چھٹیوں کا موسم ہے، بجائے ادھر ادھر بچوں کو یہ کرنے کے بجائے اس سیرت کے کتابوں کو اپنے بچوں کے ہاتھ میں دیں، ان سے کہیں کہ روزانہ 5 صفحے ہی صحیح اللہ کے نبی کی سیرت کو پڑھتے جائیں اور اللہ کے نبی کی ذات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔